جواب لاؤ اس کا. تمہارے صدر مدرس صاحب مرزا غلام احمد قادیانی کو بار بار مسلمان کہہ رہے ہیں, بار بار مسلمان کہہ رہے ہیں, اور علماء ان کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں. اس کو کافر کہو, وہ کہتے ہیں تم کافر ہو, وہ مسلمان ہے. بڑی تمہاری محبت ہے, تمہیں یہ محبت مبارک ہو. گالیاں دیتے رہو, انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کو دنیا کی کوئی بھی طاقت دبا سکتی نہیں, اللہ کی رحمت سے. اب آپ کو ایک بڑی اور علمی اور تاریخی بات بتاتا ہوں. یہ باتیں اپنی کر کے میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ کچھ حوالے ہیں, مختصر میں دیتا ہوں. یہ پھکی ہے, نشتر اور اپریشن نہیں ہے. یہ پھکی ہے آج کی. مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک کتاب لکھی, اسلامی اصول کی فلسفی. یہ روحانی خزائن میں ہے, اسلامی اصول کی فلسفی. اس میں دیکھیں, جس میں اسلامی اصول کی فلسفی لکھا ہوا ہے, وہ کتاب مجھے دے دیں جی. اسلامی اصول کی فلسفی یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے, اور یہاں احکام اسلام عقل کی نظر میں اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب پڑھی ہوئی ہے. یہ کتاب ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں. آپ سنتے جاؤ اللہ کے فضل و کرم سے. یہ پھکیاج, یہ تمہاری جو نا نیندریں, انشاءاللہ نیندیں اور نیندریں بھی ختم ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے. یہ اسلامی اصول کی فلسفی ہے, روحانی خزائن کی 10ویں جلد ہے. یہ کتاب ہے اشرف علی تھانوی صاحب, جو ارکان دیوبند, 5 ارکان دیوبند ہیں, ان میں سے ایک ہیں. تو یہ کتاب انہوں نے ساری کی ساری کتاب مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب کی نقل مار کے لکھ دی ہے. یہ مرزا کی کتاب ہے اور یہ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے. آپ عبارات اور مضمون ملاتے جائیں, عبارات مرزا غلام احمد قادیانی کی اور نام مولانا اشرف علی تھانوی صاحب. یہ صفحہ نمبر 338 پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک عبارت لکھی ہے. وہ عبارت بین ہی انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 204 پر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی بڑے بڑے عالم ہیں, بڑے فاضل ہیں, بڑے پہنچے ہیں. اتنے پہنچے ہیں کہ مرزا کی عبارت اپنی نام سے چھپوا کر مارکیٹ میں اوے کر دی ہے. اور یہ عبارت کس کی ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا لکھا ہے؟ حرمت خنزیر میں اس بات کا کس کو علم نہیں کہ یہ جانور اول درجہ کا نجاست خور اور نیز بے غیرت دیوس ہے. اب اس کے حرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ قانون قدرت یہی چاہتا ہے. ایسے پلید اور بد جانور کے گوشت کا اثر بھی بدن اور روح پر پلید ہی ہو, کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ غذاؤں کا بھی انسان کی روح پر ضرور اثر ہوتا ہے. بس اس میں کیا شک ہے, ایسے بد کا اثر بھی بد ہی پڑے, جیسا کہ یونانی طبیبوں نے اسلام سے پہلے ہی یہ رائے ظاہر کی ہے. اس جانور کا گوشت بالخاصیت حیا کی قوت کو کم کرتا ہے اور دیوسی کو بڑھاتا ہے. اب کوئی شخص کھڑا ہو جائے, یہی عبارت یہاں پر ہے اور یہی عبارت اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب پر موجود ہے. اب یہ پہلی بات. دوسری بات, یہاں پر ایک کتاب ہے خطبات حکیم الاسلام. اس کی یہ پہلی جلد ہے جی, 7ویں جلد بھی یہاں پر پڑی ہوئی ہے, خطبات حکیم الاسلام کی جی, جزاکم اللہ. اور روحانی خزائن کی 6ٹھی جلد دے دیں. آج ان کی قابلیت کے راز یہاں پر فاش ہونے والے ہیں اور ہو رہے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب آخری زمانہ میں مہدی آئے گا تو آسمان سے آواز آئے گی, ھذا خلیفۃ اللہ مہدی, ھذا خلیفۃ اللہ مہدی. یہ حدیث سب سے پہلے لکھنے والا مرزا غلام احمد قادیانی ہے, اور پورے ذخیرہ حدیث میں یہ بات موجود نہیں. نہ صحیح ہے, نہ ضعیف ہے, نہ موضوع جو جھوٹی روایات کی کتابیں ہیں ان میں موجود ہے. اب مرزا جی
جی یہ جو جھوٹ بولا ہے صحیح بخاری پر بھی. اب یہی جو بات ہے یہ دیوبندیوں کے بڑے شیخ اجل عالم محمد طیب قاسمی، ان کی کتاب ہے خطبات حکیم الاسلام. یہ حکیم الاسلام صاحب جو ہیں یہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 430 پر مرزا غلام محمد قادیانی کی اسی عبارت کو نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں جو مرزا غلام محمد قادیانی نے لکھا ہے وہ یہ لکھ رہے ہیں. اسی کے بارے میں وہ روایت ہے جو صحیح بخاری میں ہے. ایک آواز بھی غیب سے ظاہر ہوگی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی. جو بات مرزا غلام محمد قادیانی نے نقل کی، جھوٹ بولا، سب سے پہلے جھوٹ بولا، وہی بات جو ہے قاری طیب صاحب جو ان کے بڑے شیخ اور حکیم الاسلام ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کی ہوئی ہے. کتاب البریہ ہے، روحانی خزائن کی 13ویں جلد ہے. اب روحانی خزائن کی 13ویں جلد میں نے ایک کتاب لکھی ہے دیوبندیت پر، 3 زبانوں میں الحمدللہ اس کا ترجمہ ہو رہا ہے. اور میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ باطل فرقوں کا یہ معجون مرکب ہے. جہمیہ، معتزلہ اور جہمیہ معتزلہ کے علاوہ مرجیہ اور وجودی اور ان کا جو وجود ہے وہ بھی 100 سال سے پرانا نہیں. اس بات پر مولوی صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. کہتے ہیں اس نے ہمیں کہا کہ یہ 100 سال سے پہلے، انگریز سے پہلے کے نہیں ہے. قدوری جو ہے یہ ہماری کتاب ہے. ہم کہتے ہیں نہ تم اہل سنت ہو نہ تم حنفی ہو، تم اہل سنت کے دعوے میں بھی جھوٹے ہو، حنفی ہونے میں بھی جھوٹے ہو. بے شمار تمہارے جو مسائل ہیں وہ امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں. عقیدہ وحدت الوجود ہے وہ ابو حنیفہ سے ثابت نہیں ہے. چشتی، قادری، سوروردی، نقش بندی تمہارا ہونا یہ امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں ہے. اور یہاں پہ ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے، قاری طیب صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے علماء دیوبند کے عقائد پر. جی علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج، یہ کتاب ہے اور ادارہ اسلامیات لاہور کی چھپی ہوئی ہے. اس کا صفحہ نمبر 177 پر وہ اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں غرض، سنیں ان کی عبارت، غرض مسلک علماء دیوبند محض نظری مسلک نہیں بلکہ عملی طور پر بھی مستقل دعوت بھی ہے جو آج سے 100 سال پہلے دی گئی ہے. جو آج سے کتنے 100 سال پہلے